دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام مسلم لیگ نواز کے سربراہ جناب میاں محمد نواز شریف کا جو صحت کے معاملے میں اور ایکسٹینشن آف بیل کا سلسلہ ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نواز کے باقی لیڈروں کی ضمانتیں اور مریم نواز کا ECL کا ایشو. تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب. آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف ظاہر ہے وہ بیل پر تھے. اس وقت 8 ہفتوں کی اجازت ملی بیرون ملک جانے کی، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر یعنی ہیلتھ کی صورتحال ایسی ہوئی کہ ایکسٹینشن کی ضرورت پڑی تو آپ پنجاب حکومت سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اکارڈنگلی اب پنجاب حکومت سے رابطہ ہوا، اور ان کی طرف سے مبینہ طور پر یعنی مسلم لیگ نون کے ذرائع کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹس ڈیولی سبمٹ کی گئی ہیں، اور آپ آن لائن بعض یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر لوگوں کی طرف سے دیکھ بھی سکتے ہیں ان کا عکس وغیرہ. ایک تو سورس یہ کہتا ہے پنجاب حکومت کا، اور سو ٹو سے فیڈرل حکومت کا، PTI کی حکومت کا، کہ ڈاکومنٹس ہمیں سبمٹ نہیں کی گئیں. کوئی یہ دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسیس کر لیا یعنی جو ان کے وزیر قانون ہیں راجہ بشارت، اور اسی طرح وہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کی، کہ انہوں نے اسیس کیا ہے کہ وہ سفیشینٹ نہیں ہے، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے پنجاب کی حکومت نے کہ بیسڈ ان دا ڈاکومنٹس دیٹ دے ہیو ایکسیس ٹو، میاں نواز شریف کو ایکسٹینشن آف بیل گرانٹ نہیں کی جائے گی. اور اس سلسلے میں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا، اور فیڈرل گورنمنٹ کی فیڈرل کابینہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایکسٹینشن نہیں ملے گی، اور بعض خبروں کے مطابق انہیں ایبسکانڈر قرار دیا. حالانکہ ایبسکانڈر جو ہے اس کا ایک یعنی اس طرح آربیٹریریلی قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن بہرحال انہوں نے قرار دے دیا. وہ جو یعنی اہل اقتدار ہوتے ہیں انہیں کوئی کسی خاص جواز کی ضرورت نہیں ہے، اور فی الحال جو صورتحال ہے اس میں ان کا مطلب یہ ہے بھی نہیں کہ کوئی ایسی کوئی لیگلٹی یا انلیگلٹی کا ایشو ہو. ان کا مطلب ایک گمک پیدا کرنا ہے کہ میڈیا بلٹس کریگ ہے نون لیگ کے خلاف، اور اس کے علاوہ جتنا ٹیز کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال فی الحال یہی ہے کہ انکار ہو گیا. اب اس کا نیکسٹ کیا آپشن ہے؟ لیگل کورس تو یہی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن آف بیل ہو اور حکومت نے انکار کیا تو ظاہر ہے دے کین اگین گو بیک ٹو دی کورٹ. پھر عدالت ظاہر ہے وہ میٹیریل اویلیبل جو ہے اس کی بیس پر وہ فیصلہ دے گی کہ کیا ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ عجیب بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے اپنے ہی کنسٹیٹیوٹڈ بورڈ تھے اور ہیلتھ منسٹر اس میں موجود تھیں. انہوں نے اسیس کیا تھا کہ انہیں بیرون ملک جانے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہیں جو ادھر نہیں ہو سکتے اور بیرون ملک ان کو جانا چاہیے، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ظاہر ہے اس کی بنیاد پر ہی الٹیمیٹلی وہ گیا بھی. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سفیشینٹ نہیں تھی. عجیب یہ بات ہے کہ اپنا ہی انکار، اور کیونکہ PTI کا یہ سٹینڈرڈ بیہیویئر ہے کہ وہ جو کچھ آج کہتے ہیں کل اس کے اپوزٹ کہہ سکتے ہیں، اور پرسوں اس کے بھی اپوزٹ کہہ سکتے ہیں. کہ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو وہ حسن کرشمہ ساز آج کل PTI کے پاس ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ایک طرفہ تماشا دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے، جس کے ہیلتھ منسٹر اس بورڈ کے ممبر تھے، اور بورڈ بھی پنجاب گورنمنٹ نے ہی بنائے تھے، جن میں ڈاکٹرز کی متفقہ رائے تھی، اور انکلوڈنگ یاسمین راشد کی، ان کی باقاعدہ آن ریکارڈ یعنی پریس کانفرنس موجود ہے کہ میاں صاحب کو بیرون ملک ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت ہے، اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ یعنی میڈیکلی پرووڈ ہے بات اس میٹیریل پر جو ان کے سامنے موجود تھا. پنجاب گورنمنٹ کے اپنے ہی ڈاکٹرز تھے، اپنی ہی لیبس تھیں، اپنے ہی بورڈ تھا. لیکن اب PTI کی حکومت گویا اس پر بھی سسپیشنس کاسٹ کرتی ہے کہ فواد چودھری جو ہیں انہوں نے بھی اس قسم کے سسپیشنس کا اظہار کیا کہ وہ ٹیسٹ وغیرہ یا میڈیکل رپورٹس گویا بوگس تھی. تو
یعنی اب بندہ پوچھے اور ان کے بقول اس پر بورڈ بننا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، تو پھر چاہیے کہ وہ یاسمین راشد کو پکڑیں اور اپنی ہی حکومت کی جس اتھارٹی نے کانسٹیٹیوٹ کیا تھا بورڈ ان کو پکڑیں۔ لیکن ظاہر ہے اصل مسئلہ ان کا میاں صاحب کا آنا یا جانا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈائیورژن ہے اٹینشن کی عوام کی، اور ایک میڈیا گمک ہے کہ اصل کام کی بجائے اب اس ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگائے رکھیں، کبھی کوئی سٹنٹ چھوڑیں گے، کبھی کوئی سٹنٹ چھوڑیں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ایبسکانڈ ہو گیا، حالانکہ ایبسکانڈ کے لیے ایک پراپر پروسیجر ہے جس کو فالو کرنے کے بعد ہی کسی کو روپوش قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یعنی ایک یہ بھی انڈیکیشن دیتی ہے حکومت کہ شاید مواد پیش نہیں کیا گیا، حالانکہ آن لائن بھی وہ ان کی باقاعدہ پروف موجود ہیں کہ انہوں نے سبمٹ کیے ہیں، ٹویٹر پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بھیجی گئی ہیں۔ یعنی دوسرا بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں جیسے ہیلتھ منسٹر اور راجہ بشارت وزیر قانون کہ جو میٹیریل اویلیبل تھا کہ ہم نے اس کو سکروٹنائز کیا اور سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے ایکسٹینشن آف بیل کی۔ اب یہ ظاہر ہے ایک تو یعنی میڈیا گمک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے دا پاورز دیٹ بی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، تو وہ گویا اپنا ویشیٹنگ رول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک یعنی ورژن یہ ہے کہ انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم سے پرے پرے کوئی سودا ہو گیا ہے اور ہم اس سودے کو پھر خراب کریں۔ اور ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے بعض آبزرورز کا، بعض انالسٹ کا، کہ کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بیہائنڈ دی ڈورز یعنی بیک ڈور پالیسی جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ انٹریکشن کے موجود ہے، اور میاں صاحب کیونکہ موجودہ میسڈ اپ صورتحال میں جمپ نہیں لگانا چاہتے، اور ان کی اصرار ہے کہ نیا الیکشن ہو، جبکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ موجودہ ہاف بیکڈ سچویشن میں ہی وہ میاں شہباز شریف کو کہیں کہ آپ میدان میں آئیں اور اقتدار سنبھالیں اور معاملات چلائیں۔ لیکن میاں صاحب کی اسسمنٹ یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس طرح وہ بھی فیل ہوں گے اور جو گڈ ول انہوں نے ڈیولپ کیا ہے وہ بھی یعنی ایویپوریٹ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو بھی پرموٹیشن اور کمبینیشن کریں، حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پنجاب حکومت ہو، وہاں پر سٹیبل حکومت موجودہ جو نومیرکس ہیں، جو سٹیٹسٹکس ہیں نمائندوں کی، ایم پی ایز کی، ایم این ایز کی، وہ بننے ہی نہیں دیتی۔ یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے الیکشن اس طرح مینیپولیٹ کیا ہے کہ اب اس کا لازمی نتیجہ انسٹیبلٹی ہے، اور جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لہذا جب تک وہ فائنلائز نہیں ہوتا، میاں صاحب مان نہیں جاتے، اس وقت تک ظاہر ہے ایک طرف سے حکومت کے ذریعے وہ پریشر بھی ڈلواتے ہیں، تو گویا ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میاں صاحب اس سے کہیں زیادہ پریشر پر برداشت کر چکے ہیں، آپ تو پریشر ہی سمجھ لیں کہ بڑا کم ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے سارے لیڈر جو ہیں وہ یعنی کم و بیش کوئی چند ایک چھوڑ کے رہا ہو چکے، تو یہ پریشر انہیں راہ راست پر یعنی ان کی راہ راست پر نہیں لا سکے گا۔ اور دوسری ڈیولپمنٹ یعنی لندن میں یہ ہے کہ شہباز شریف نے ملاقات کی میاں صاحب سے، اور میاں صاحب نے ایکسپریسلی یہ کہہ دیا کہ اگرچہ یعنی شہباز شریف نے یہ کہا کہ ہم جوڈیشل کورس جو ہے وہ اپنائیں گے، یعنی عدالت میں جائیں گے، اور میاں صاحب نے جواباً یہ کہا کہ عدالت کے علاوہ جب عدالت مجھے حکم دے گی تو میں واپس چلا جاؤں گا، اور یہ 100% بات ہے کہ اگر عدالت میں ریجیکٹ ہو گیا معاملہ تو وہ واپس آ جائیں گے، جیسے کہ وہ پہلے جب انہیں پتہ تھا کہ سزا ہو چکی ہے تو پھر بھی وہ آ گئے تھے، حالانکہ اس موجودہ صورتحال کے مقابلے میں یعنی اس وقت ایک بڑی یعنی اہم ان کا لائف پارٹنر جو ہے وہ گویا بستر مرگ پر تھا، پھر بھی وہ آ گئے، تو اب بھی وہ آ جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے اس پروسیس پر ابھی ٹائم لگے گا، حکومت نے انکار کیا ہے، اب کورٹ میں جائے گا معاملہ، کورٹ ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں اسٹے آرڈر دے دے یا ٹل دا ڈیسیژن اس کو پینڈ کر دے،
تو پھر ہائی کورٹ میں اگر کسی ایک پارٹی کے حق میں بھی ہوتا ہے تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، تو سو آن. یہ بہت جلدی کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلنے والا، لیکن یہ ہے کہ شور اور ڈرامہ بازی اور جگتیں میڈیا میں یہ بہرحال جاری رہیں گی، اور یہی حکومت جو ہے الٹیمیٹلی ان کا مطمع نظر ہے، ان کے مقاصد ہیں کہ عوام کو ٹرک کی بگٹی کے پیچھے لگائے رکھیں، اصل کام کرنا نہیں، تو اس قسم کی یعنی ناٹک رچا کے جو ہے وہ اپنا کام چلائیں. اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ احسن اقبال 3 مہینے کے بعد ان کی بھی ضمانت ہو گئی، اور 6-7 مہینے 8 مہینے کے بعد شاہد خاقان عباسی کی بھی ہو گئی. موسٹ پروبیبلی جب تک یہ ویڈیو آن لائن ہوگی ظاہر ہے وہ گھر بھی شاید پہنچ چکے ہوں. تو ان کے متعلق بھی یعنی جو نیب جب کورٹ نے ان ایشوز کو ٹیک اپ کیا تو نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ان کی حراست کا کیا جواز ہے. کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ریفرنس تک فائل نہیں کیا گیا، اور عدالت نے پوچھا کہ تم یعنی کیا کرائیٹیریا ہے اریسٹ کا، کہ کسی کو محض شکایت پر پکڑ لیتے ہو اور مہینوں سالوں رکھتے ہو، اور کسی کو ریفرنس دائر کرنے کے بعد بھی نہیں پکڑتے. یعنی اب جو شارٹ آرڈر ہے ظاہر ہے وہ تو آ گیا، لیکن جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں اس کے حوالے سے یہ بات بڑی تشخیص بام ہے کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو کچھ پوائنٹس آف لا جو ہیں وہ لے ڈاؤن کیے جائیں گے کہ کس کرائٹیریا کی بنیاد پر نیب کو اریسٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور انویسٹیگیشن سے پہلے کیوں اریسٹ کیا جائے، اس کے لیے کیا جواز ضروری ہے. اور جنرلی ان کا ویو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن پہلے ہو اور بعد میں جب کوئی ایویڈنس موجود ہو تو ان کو اریسٹ کیا جائے. یعنی اب گویا دوسرے لفظوں میں نیب کے جو اختیارات ہیں بڑی حد تک یہ آربیٹریری نیس جو ہے اس کو ٹیمپر کیا جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح آربیٹریلی لوگوں کو اریسٹ کرنا، ریفرنس فائل نہ کرنا، کوئی ایویڈنس نہ ہونا، سمپلی ایک طوطے کی طرح یہ آ کر بات کہہ دینا کہ انویسٹیگیشن جاری ہے، یہ ابیوز اور مس یوز آف اتھارٹی ہے اور لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. کوئی بھی قانون جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا. لہذا اب دیکھتے ہیں تفصیلی فیصلہ کب آتا ہے اور اس میں کیا پریسائزلی ڈیٹیلز جو ہیں اور پوائنٹس آف لا جو ہیں وہ آتے ہیں. بہرحال مسلم لیگ نون جنرلی اب ریلیف محسوس کر رہی ہے. ظاہر ہے شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم وہ بڑی حد تک ان کے انولنگنیس جو تھی کہ بیل کے لیے اپلائی نہیں انہوں نے کیا، پھر نواز شریف کے کہنے پر کیا، تو اس وجہ سے بھی گویا ڈیلے ہوا. تو بہرحال دونوں صورتوں میں کوئی یعنی نہ احسن اقبال کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے، نہ ہی شاہد خاقان عباسی کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے. اور وہ جو جھوم چیئرمین نیب ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. یہ صرف ایک فیس سیونگ اور آئی واش قسم کی چیزیں ہیں. نہ وہ پہلے تو وہ جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو وہاں بھی بڑی بےزتی ہوگی جس طرح آج بےزتی ہوئی ہے. اور نیب رپورٹڈلی ان کے جو آفیشلز تھے پروسیکیوٹرز وہ بروانہ صاحب اور ان کے جو چیلے چانٹے تھے وہ خود کہتے یہ سنے گئے ہیں کہ یار ضمانت تو ہو جانی تھی ہمیں پتہ ہے، لیکن بےزتی بڑی ہوئی ہے. وہ بدبخت یہ نہیں سوچتے کہ تم نے لوگوں کی 7-8 مہینے زندگی کے ضائع کر دیے اور تمہاری بےزتی تو روزانہ تمہاری عزت ہے کہاں جی. تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ 100 بھی کھانے پڑے اور پیاز بھی کھانے پڑے. تو دوسری طرف اگر دیکھیں تو مریم نواز کا ECL والا کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں 11 مارچ کو فکس ہو رہا ہے. دیکھیے اس میں کیا بنتا ہے. لیکن بہرحال حکومت کا موڈ یہی ہے کہ وہ ہر طرح سے مسلم لیگ نون کو تنگ کریں گی اور مریم نواز کو روکنے کی کوشش کریں گی. لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے جو ٹرینڈ جا رہا ہے امکان یہی ہے کہ مریم نواز بھی بیرون ملک پروسیڈ کر جائیں گے اور ECL سے ان کا، اس لیے کہ ان کے لیجیٹمیٹ میرٹ پر پہلے ضمانت ملی ہوئی ہے اور انہوں نے ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی کورٹ حالانکہ ایکسٹرا آرڈینری قسم کی جو ہیں وہ ان کے تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں، کیش باقاعدہ جمع کروئی ہے کروڑوں کے حساب سے. تو یہ ہے یعنی سلسلہ کہ ایک طرف کورٹس جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ایک بہتر کورس کی طرف جا رہی ہیں اور حکومت کی وکٹیمائزیشن کی لسٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے.
لیکن اگر کورٹس واقعتاً بغیر کسی لیت و لال کے انصاف پرووائڈ کریں گی تو حکومت کی ہائی ہینڈڈنس بڑی حد تک جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے یا ریڈیوس ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک ضمنی اور بات بھی کہ منظور پشتین پی ٹی ایم کے جو ہیں ان کی بھی رہائی ہوگی, ان کی بھی ضمانت ہوگی, اور یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ ان پر بہت سارے کیس بنائے گئے. ظاہر ہے عدالتوں نے میرٹ پر ان کو بھی ریلیف دیا, اور جو یعنی آئین اور قانون کی بات کرے وہ بے شک اس کا یعنی کسی کو اسٹیبلشمنٹ کو چہرہ پسند ہو یا ناپسند ہو, بہرحال اس کے خلاف کوئی کیس بنانا کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ دشمنی ہے, پاکستان کے آئین کے ساتھ دشمنی ہے, اور پاکستان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت نہیں ہے بلکہ پاکستان کے ساتھ عداوت اور کینہ پروری کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو ان کے آئینی حقوق سے آربیٹریریلی محروم کیا جائے. وہ محروم بے شک کوئی خاص لباس اور وردی پہننے والے کریں یا عام حکومت جو ہے وہ کرے. تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں اور آپ یہ تماشا دیکھتے رہیے گا کہ کام یہ حکومت نے بھی گویا قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ کام نہیں کرنا لیکن ناٹک رچاتے رہنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے دعا اور یہ ریکویسٹ کہ ہمیں سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور انٹریکٹ کریں. خدا حافظ.